نافرمان میاں بیوی کے لیے ایک بہت ہی مجرب عمل۔ اب سوال سنیے، کسی نے سوال کیا ہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ آج کل میں بہت پریشان ہوں، میاں کہہ رہا ہے، میری اہلیہ میری کوئی بات نہیں مانتی ہے، میرے والدین بھائی بہن سبھی سے لڑائی کرتی رہتی ہے اور ان سب کے ساتھ مجھے قتل کی دھمکی بھی دیتی ہے۔ میں ہر ممکن کوشش سمجھانے کی کر چکا ہوں، اس سے علیحدہ بھی رہ چکا ہوں۔ اس کے والدین بجائے اس کو سمجھانے کے اس کی ہمت افزائی کرتے ہیں، جس سے وہ اور زیادہ بھی شیرنی بن جاتی ہے۔ آپ اس کے لیے دعا فرمانے کے ساتھ کوئی تدبیر ایسی بتائیں کہ میں اس مصیبت و پریشانی سے نجات پا سکوں۔ یہ تو شوہر نے لکھا ہے۔ کبھی کبھی خواتین جو ہے وہ بھی لکھتی ہیں اور اپنے شوہروں کی ایسی ہی شکایت کرتی ہیں۔ تو دونوں کا یہ جواب ہے جو جواب دے رہا ہوں۔ پہلے بات ذہن میں رکھیے کہ سوال جواب کا میں زیادہ قائل نہیں ہوں۔ جو بھی پوچھنا ہو اپنے وہاں کے علماء سے پوچھیں۔ ہمارے ہاں ترغیبی مضمون ہوتا ہے، ترغیبی مضمون سن لیں، لیکن یہ کہ سوال جواب کا دروازہ میں کھولنا نہیں چاہتا، اس لیے اس قسم کے سوالات نہ بھیجیں، لیکن یہ بات آئی تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی سے ڈریے، تقوی اختیار کیجیے۔ دوسرا، استغفار کی کثرت کیجیے۔ چوتھی بات یہ کہ میاں جو ہے اگر بیوی بہت پریشان کر رہی ہے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ بیوی بن جائیے، اس کو شوہر بنا دیجیے، کہ بیوی کو شوہر بنا دیجیے کہ چل بھی تو گھر کی بڑی، میں چھوٹا، میں تیرے پیچھے پیچھے چلوں گا، 2 دن میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عقل دے دے گا اس کو۔ اور اگر بیوی بہت پریشان ہے تو بیوی جو ہے وہ خاموش ہو جائے، بس بیوی شوہر جیسا کہے ویسا مان لے۔ شوہر کہے دن ہے، ہاں دن ہے بھائی، شوہر کہے رات ہے، ہاں رات ہے، شوہر کہے کہ یہ یہاں بیٹھ گئی، یہ پکا رہی ہوں، یعنی اس کی بات مانو اور ایک دوسرے کے منہ میں لقمہ دو۔ ایک دوسرے کے منہ میں لقمہ دینے سے بھی محبتیں بڑھتی ہیں۔ اور یہ حدیث ذہن میں رکھو کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر محبت کی نگاہ سے مسکراؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ بھی مسکراتے ہیں۔ اب ایک وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ کے پریشان کن حالات سے بہت قلق ہے، جو عادت لگ جاتی ہے اس کا چھوڑنا بہت مشکل ہے، صبر تحمل کی ضرورت ہے۔ آپ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھاتے رہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھیے، اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں کیجیے۔ لیکن ایک وظیفہ جو علماء نے لکھا ہے، ایسے حالات میں اگر کوئی کر لے، یہ وظیفہ حدیث میں نہیں ہے، یہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا بہت زبردست فائدہ ہے۔ پڑھیے میرے ساتھ، یا مقلب القلوب والابصار، یا خالق اللیل والنہار، یا عزیز ہو، یا لطیف ہو، یا غفار۔ یہ پڑھنا ہے 200 مرتبہ، اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، 11 مرتبہ پڑھ لیجئے، جیسا بھی پڑھ لیجئے، لیکن پڑھ لیجئے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو پڑھ کر پانی پر دم کر لیجئے، پانی پر دم کر پی لیجئے، پلا دیجئے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میاں بیوی میں خوب محبت بڑھ جائے گی۔ پھر ایسی محبت بڑھے گی کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونے کا کبھی نام ہی نہیں لیں گے۔ پھر سے میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں، کہ بنا سکوں نہ بنا سکوں، اس لیے دعا پھر سے سن لیجئے۔ یا مقلب القلوب والابصار، یا خالق اللیل والنہار، یا عزیز، یا لطیف،
یا غفار 200 مرتبہ پڑھنا ہے. آگے پیچھے 11 مرتبہ درود شریف یا 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے ایک دوسرے کو پلا دیں, خود بھی پیئیں, اور اگر اولاد ناراض ہے تو ان کے لیے بھی یہ پڑھ سکتے ہو. کوئی سیٹ ناراض ہے تو اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہو. کوئی پارٹنر ناراض ہے تو اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہو. کوئی آفیسر ناراض ہے تو اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہو. لیکن اس کو جو ہے بس یعنی آپ خود پڑھ کر آپ خود دم کر کے پی لیں گے تو بھی انشاءاللہ اس پر اثر پڑے گا اس کا. ان چیزوں کا خیال رکھیں. یہ میں نے اور ایک نصیحت کی بات, جس کی اصلاح مشائخ سے نہیں ہوتی اس کی اصلاح نافرمان بیوی اور نافرمان شوہر سے ہو جاتی ہے. یہ علماء نے لکھا ہے کہ مشائخ جس کی اصلاح نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایڑا ٹیڑھا شوہر دے دیتا ہے اور ایسی اڑی ٹیڑھی جو ہے بیگم دے دیتا ہے, وہ جو ہے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. اس لیے خود اپنی اصلاح کی فکر بھی کیجیے آپ. اب میرے ساتھ پڑھیے, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ سارا مضمون میں نے میری کتاب بکھرے موتی جلد 6 صفحہ نمبر تقریباً 148-152 سے میں نے سارا مضمون لیا ہے. اپنی کتاب سے مضمون میں نے لیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ حضرات چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب, لائک, شیئر ضرور کریں تاکہ حضرت کے سارے بیانات اور وظائف آپ تک پہنچتے رہے. اللہ تعالی ہم تمام کو حضرت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.